آپ خوشخبریاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو پورے اسلام کو پڑھو. ہر پل میں آپ کو خوشخبری نظر نہ آئے تو میرا گریبان تمہارے ہاتھ میں. ہر پل میں, ہر تعلیم میں ایک ایک لفظ کے اسلام کی تعلیم کے اندر سبحان اللہ بشارتیں ہی بشارتیں ہیں میرے بھائی. اللہ نے یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں سورہ مزمل میں, یقیناً یہ قرآن ایسی چیز ہے, راتوں کا اٹھنا, اللہ نے کہا کہ رات کو اٹھو قرآن پڑھو, اور تمہارے لیے رات کا اٹھنا اور قرآن پڑھنا یہ نفس کو بڑا بھاری ہے, وزن ہے رات میں اٹھنا. اب دیکھو رمضان آیا, سہولت ہے, قیام اللیل ہو, تراویح ہو, مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں, لوگ آتے ہیں, لوگ کو دیکھ کر الحمدللہ شوق بھی بڑھ رہا ہے, 1 سے 4 لوگ جمع بھی ہو جاتے ہیں. یہ کمال کی بات نہیں ہے, رمضان کے بعد پڑھ کے دکھاؤ وہ کمال ہے. رمضان کے بعد اس کی پابندی کر رہے ہیں. یہ آیت کا پیغام یہی ہے کہ آپ کو راتوں میں اٹھنا یہ مشکل لگ رہا ہے, تکلیف ہوتی نفس کو, پورا عالم سویا ہوا ہے, آپ اکیلے اٹھیں, آپ اکیلا اور آپ کے ساتھ کوئی نہیں آپ کے رب کے علاوہ, اللہ سے مناجات کرتے ہیں, اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں, اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں. ان کی تعریف اللہ نے کی, تتجافا جنوبہم بول کر, تتجافا جنوب, اپنے بستروں سے الگ تھلگ ہو گئے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, روتے گڑ گڑاتے. میرے بھائیو, اللہ نے اس کھڑے ہونے کو, اس عمل کو کہا کہ تمہارے لیے نفس کو, تمہارے کو بھاری لگ رہا ہے, مگر یہ تمہارے باتوں میں درستگی کو پیدا کرے گا, یہ چیز تمہارے لیے بڑی آسانی پیدا کرے گا. یہ راتوں کا اٹھنا, راتوں کو اٹھنے والا عمل تمہیں زندگی میں نور اور رونق لائے گا. تو میرے بھائیو چھوڑو جمعہ خطبہ سے, تو ہم سب کو چاہیے کہ رمضان میں جو قیام اللیل یا تراویح کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں, یہ پابندی, یہ ایک ٹریننگ ہے, ایک تربیت ہے. اس تربیت کو ہمیں بقیہ پوری زندگی اپنانے کی کوشش کریں گے میرے بھائی. دیکھو دل کو ذرا صاف کر کو, مسجد میں داخل ہوئی ہے نا, مسجد کے باہر کی جو چیزیں پھینک ڈالو مسجد کے باہر, اور جمعہ کے دن آپ بیٹھے ہیں تو یہ بڑی بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں, اشارتاً کسی کو بولنا آپ بیٹھو بول کر بھی وہ بھی گناہ ہے. تو ایسے مبارک گھڑیوں میں ذرا دلوں کو صاف رکھو اور کہو کہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے. رمضان کے علاوہ, رمضان میں جیسے ہم پابندی کرتے ہیں, رمضان کے علاوہ بھی پابندی کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, آمین. تو میرے بھائیوں, یہ جو قیام اللیل ہے, تراویح ہے, یہ رمضان کے بعد میں پڑھنا یہ بہت بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. یہ رمضان میں خود ایک کوچ جیسا سکھاتا ہے بچوں کو, اس طرح رمضان ہمارے کو ٹریننگ دے رہا ہے, سکھا رہا ہے. رمضان کے بعد بھی پڑھنا یہ بہت بڑی بات ہے. ایک شاعر نے کہا, نہنگو اژدہاؤ شیر نر کو مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا, گر نفس امارہ کو مارا. ہمارا جو نفس ہے نہیں مطالبہ کرتا ہے, سو جا سو جا سو جا, اس کو سپورٹ میں شیطان بھی تھپکی دیتا رہتا ہے, تھپکی دیتا ہے, آرام سے سو جا, ابھی ٹائم بہت ہے, اذان ہوئی, اذان نہ ہوئی, 10 منٹ اور ہے باقی, 10 منٹ کے بعد اٹھیں گے. وہ 10 منٹ کب لگتا ہے, 10 گھنٹے کے بعد اٹھتے ہیں. یہ حالت ہماری ہو جاتی ہے. تو اصل اس شعر کا جو مطلب ہے, بڑے سانپ کو مار رہا ہے, شیر سے لڑ رہا ہے. کمال یہ نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ آپ اپنے نفس سے لڑو, آپ اپنے نفس سے لڑو, نفس کے جو مطالبات ہیں اس سے لڑو, اس سے جھیلو. آپ بڑے پہلوان ہیں, پہلوان وہ نہیں شیر سے لڑے, پہلوان وہ ہے اپنے نفس سے لڑے, اپنے نفس کا مقابلہ کرے. نفس بولتا ہے کہ یہ کر, میرا ایمان دل کے اندر اگر ہے تو ایمان بول رہا ہے کہ نفس کی بات مت سن, نفس کی بات سن ہی نہیں, اللہ کی بات سن, رسول کی بات سن, اسلام کی بات سن, یہ بولتا ہے نفس. تو میرے بھائیو, عظیم خوشخبریاں لیلۃ القدر کو پانے والے, عظیم خوشخبری ان کو ملتی ہے جو قیام اللیل پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قیام کرتا ہے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے, وہ پا لیا تو ایسے آدمی کے لیے سبحان اللہ مغفرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشارت ہے اس کے لیے, تمام اس کے گناہ معاف ہو گئے. ہم خالی رمضان میں بڑی پابندی تو کرتے ہیں, رمضان میں وہ بھی لیلۃ القدر میں جو ثواب ملتا ہے, اس ثواب کو ذرا ہم غور کریں گے تو غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ ایک گھڑی رکھا ہے, ایک ایسا موقع ہمارے کو رکھا, ہر دن ہر روز. رمضان میں آپ اگر 4 رکعت پڑھتے نا, کتنے سال پڑھے جیسا, 80 پر 3 سال 4 مہینے, کہ یہ 4 رکعت پڑھنے کا ثواب ایک مرتبہ خالی صرف رمضان میں 2 رکعت اگر پڑھے, 2 رکعت اگر پڑھے تو یہ 80 پر 3 سال 4 مہینے پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے, ثواب کا مستحق ہے وہ آدمی.
جو لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے. دیکھو اب ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ 10 راتیں ہم ڈھونڈیں، 5 راتیں ہم ڈھونڈیں، کیا مشکل ہوگا ہمارے لیے؟ زندگی سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، زندگی میں ہمارے لیے موقع ہے یا نہیں معلوم ہے. تو پابندی کرنے کی کوشش کریں. کوشش نہیں، کرنا ہے. کوشش تو اس کام کے لیے کی جاتی ہے جو نہ کرنے پر کوئی فائدہ، نہ ملنے پر کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کے لیے کوشش کرنا ہے. ارے بھائی یہ تو سراپا فائدہ ہے، بلکہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نماز پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس میں ہم بھرپور اس میں شامل ہو جائیں. تو میرے بھائیوں، جو لیلۃ القدر کے بارے میں بتا رہا تھا، لیلۃ القدر میں اگر جو آدمی 4 رکعت پڑھے، جو ثواب اللہ اس کو دیتا ہے لیلۃ القدر میں، وہ رمضان کے علاوہ بھی، رمضان میں بھی یا رمضان کے علاوہ بھی ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھ کے سوتا ہے، ایسے آدمی کے لیے لیلۃ القدر میں پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اس کو ملتا ہے. ہر روزانہ. ہمیں معلوم نہیں، خالی ہمارے کو رمضان معلوم رہتا ہے، جمعہ معلوم رہتا ہے. رمضان بھی کیا ہے بولے تو، رمضان میں بھی بڑی رات بڑا دن بولے تو بولو مت. اس کے لیے چندے بھی ہوتے، اس کے لیے بھی کپڑے بھی ہوتے. باقاعدہ رمضان میں کتنے جوڑے بولے تو بچوں کے لیے یہ باقاعدہ بڑی رات کا ایک جوڑا رہتا ہے الگ سے. نادانی ہے میرے بھائیوں، لوگوں سے بولتے بولتے سنتے سنتے ہم آ گئے. بڑی رات جو لوگوں کی زبان پر ہے وہ غفلت سے آ گیا. دراصل وہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کوئی فکسڈ نہیں ہے. 5 تاخراتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا، پھر بھلا دیا گیا. وہ تاخراتوں میں اللہ رکھا ہے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں. یہ 5 راتوں میں تم ڈھونڈو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسلام یہی بولتا ہے. اسلام اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے فرامین سے جڑ کے ہے، نہ کہ بزرگان دین سے، نہ کہ اولیاء جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے. تو میرے بھائیو، اب اگر کچھ باتیں ہم سنیں گے اسلام میں، خاص طور سے اللہ کے نبی نے توبہ یعنی خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے بول کر بولے، وہ بھی ہم سنیں. میں پہلے بھی بتایا کہ یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ پورا اسلام اس یہ ٹاپک ہے، پورا اسلام اس کا مواد ہے. پورے اسلام کی ایک تعلیم کے اندر ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے. ذرا کچھ کام ایسے ہی جن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقطہ دے کر کہا. ان میں سے سر فہرست صحابہ کرام کے بارے میں کہا، جو آدمی مجھے دیکھا اس کے لیے توبہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا توبہ لمن رآنی وتوبہ لمن رآ من رآنی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، ایسے آدمی کے لیے بشارت ہے. یعنی صحابہ کرام ان کا مقام و مرتبہ تو سبحان اللہ کیا کہنا میرے بھائیو. وہ لوگ اس طرح سے دنیا میں جیے کہ قرآن اور حدیث کی مثل، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والا کس طرح سے ہوا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل ہوتا ہوا انہوں نے دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل کو انہوں نے محفوظ کیا. ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے بشارت دی. دوسرا جو آدمی خوشخبری کا مستحق ہے وہ فتنوں کے دور میں ثابت قدمی اختیار کرنے والا. فتنوں کے دور جیسا فتنے آج سر چڑھ کے بول رہے ہیں. ماں باپ کی شکایت ہے کہ بچے ہمارے لیے فتنہ ہے. سر پہ آ گئی ہمارے لیے بچے بول رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارا کوئی نہیں مانتے، سنتے نہیں. جوان، دوست، بوڑھا، نوجوان سب اپنے اپنے زبان سے فتنوں کے جملے نکالتے ہیں. ہر ایک اپنی زبان پر شکایتیں لاتے ہیں. میرے بھائیو، ہم اگر غور کریں آس پاس تو گناہوں کے انبار ہے. گناہ، اوریانیت کا گناہ، اوریانیت کا فتنہ، ننگے پن کا فتنہ، موبائل فون سے فتنے، اور فلم بیوی کا فتنہ، کرکٹر، IPL وغیرہ جتنے بھی ہمارے آس پاس ہیں، انسان اس میں زیادہ بزی ہو جا رہا ہے، اس کے اندر مگن ہو جاتا ہے. کبھی اللہ کی طرف نہیں آنا، مسجد کا تو خیال نہیں. رمضان بھی آئے تو اس کا دل نہ بگڑے. ایسے فتنے میرے بھائیوں آج ہمارے آس پاس گھیرے میں لے رکھے ہیں. ایسے دور میں ہم اپنے آپ کو اسلام پر ثابت قدم رہنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. طوبی لہم، طوبی کا معنی کیا معلوم؟ بشارت ہے، خوشخبری ہے. دیکھو ایک چیز ہے اللہ بچا لیا، نہیں اللہ بچا لیا بول دے. اور ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ رحم کر دیا، اور ایک چیز ہے اللہ خوشخبری دیا. کون سی چیز ہے ہمیں کہ کون سی چیز بہت بہترین ہے؟ خوشخبری اللہ جس کو دیا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے. سنا
कैसी बशारत है? ये जन्नत की बशारत है। ये दुनिया के अंदर तमाम परेशानियां मुसीबतों से बचने और अल्लाह की रहमत में रहने की बशारत। अल्लाह ताला सुभान अल्लाह वेलकम कर रहा है। तो बशारत, खुशखबरी दे रहा ना, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज, ये साबित कदमी इससे हमारे नजर आती है, साबित कदमी से हमारे मिलती है। फितनों के दौर में, ये पुरफितन दौर में अपने ईमान को बचाना, अपने आप को बचाना, ईमान को खालिस रखना, प्योर रखना, ईमान को जरी देर बाजू रखे और गुनाह करने के बाद आदमी फिर ईमान को ले, ये चलने वाला नहीं। हमेशा अपने ईमान को टटोलते रहना। मस्जिद को आए, मस्जिद में आने से पहले जो जायजा हमारा था, हमारा दिल का माहौल था, मस्जिद से निकलते वक्त क्या हुआ हमारा माहौल, अपने दिल को जरा पूछना। दिल के अंदर जो अल्लाह ताला सुकून और सकीनत नाजिल कर रहा, मस्जिद के अंदर आप बैठे हैं, काल अल्लाह काल रसूल सुन रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनते हैं, मेरे भाइयों दिल के अंदर कोई चीज आपको माने ना करे, मना ना करे, ये सुने, कानों के अंदर रूही ही नहीं, हमें अपने मिठास को महसूस करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों से। ये ईमान है। बाहर जाने के बाद भी मस्जिद में जैसा हम होते हैं, बाहर भी हमारा माहौल ऐसा ही रहे। मस्जिद में ज्यादा हम बातें नहीं करते, मस्जिद में हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मस्जिद में सिर्फ अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की बातें, अल्लाह ही के ताल्लुक से होते हैं। बाहर भी जाओ, बाजार में भी जाओ, घर में भी जाओ, आप यही माहौल को अपनाना है। रोजा हम समझते हैं कि रमजान में हमारे लिए फर्ज है, रमजान में ही फर्ज है, मगर जिंदगी में गौर करो, इस्लाम ऐसा ट्रेनिंग दे रहा है, इस्लाम की एक एक बात ऐसी है कि पूरी जिंदगी हमारा रोजा है, पूरी जिंदगी झूठ नहीं बोलना है। रोजे में किस क्या, बाकी जिंदगी भी धोखा नहीं देना है। खाली रमजान में क्या, बाकी रमजान भी पूरी जिंदगी हमारे को रहना है ऐसे ही। लड़ाई झगड़े, कोई लड़ने आए तो बोलना कि भाई मैं रोजा हूं, ये अदब है ना रोजे का। रमजान के अलावा भी अल्लाह के नबी ने खुशखबरी दी उस आदमी को, उसके लिए जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी उसके लिए खुशखबरी है। क्या है जन्नत की क्यारियां? जन्नत के बीचों बीच अल्लाह उसको जगह देगा, बीचों बीच। कौन से आदमी को? अल्लाह के नबी ने फरमाया उस आदमी के लिए जो दो भाई लड़े नहीं, किसी का हक है कि मैं लड़ने के बाद जीत सकता हूं, तो वो उस हक को छोड़ दे, उस हक को छोड़ दे, माफ कर दे, अल्लाह ताला के लिए छोड़ दे, अल्लाह उसको जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी देता है। देखो ये सिर्फ रमजान में नहीं, रमजान के अलावा भी। तो एक पूरा रोजा सबक देता है हमें कि जीना अगर है तो इस तरह से। रमजान में जैसा हम रहते हैं, गुनाहों से बचते हैं, गुनाह करे बोले तो रोजा गया है। मोबाइल फोन लेके नंगे नंगे वीडियोस देख रहे हैं, रोजा गया। बखिया जिंदगी भी नहीं करना है ना, ये सिखाता है रमजान हमें, ये सिखाता है रोजा हमें। तो मेरे भाइयों ये इस्तेकामत हमारे लिए जरूरी है। इस्तेकामत बोले तो साबित कदमी, डट के रहना। कोई काम हमारे लिए अच्छा है, मालूम हुआ, करना, कोशिश नहीं, करना पक्का है। कोशिश 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 बोल के क्या क्या बोल रहे हैं आप? कोशिश करूंगा, नहीं आता बंदा, आप बुलाए, हाँ आने की कोशिश कर दो, हो गया, खलास नहीं आने वाला। ये झूठे बहाने हैं मेरे भाई। ये सब हमारे जितने भी बहाने हैं ना, जो हम बहाना लगाते हैं, जो जबान से बोलते हैं, नहीं आने की वजह बताते हैं, रीजन बोलते हैं, ये सब झूठ है हमारे लिए। दिल को तसल्ली दे रहे हैं, थपकी दे रहे हैं, जा बेटा तू जहन्नम में जाने वाला है, बोलते थपकी ये हम यही कर रहे हैं। हमारा माजरा ही ऐसा हो गया। इस्तेकामत कहां नजर आ रही मेरे भाइयों? अल्लाह ताला खबर में जब सुलाएगा तो नींदें हराम हो जाती, नींद नहीं आने वाली। खबर का वो माहौल देखने को जब मिलेगा, अल्लाह अकबर, उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खबर के पास से भी गुजरते तो दिल धड़क जाता, आंखों से आंसू जारो कितार निकल पड़ते, कहते कि ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, इसके लिए तैयारी कर लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसमें आसान हो गया किसी का मामला तो आगे भी जो मंजिलें हैं, जो मरहले हैं, वो भी आसान होने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर के पास बैठे, एक आदमी का जनाजा था, दफन होने को देर थी। अल्लाह के नबी लकड़ी से जमीन कूदते हुए बोले सहाबा, लोगों, सहाबा से मुखातब किया अल्लाह के नबी, यहां आने की तैयारी कर लो, यहां आने की तैयारी कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह कहते कि खबर में दफन होने के बाद वहीं खड़े होते सहाबा के पास, दफन होने के बाद अल्लाहुम्मा सब्बित, दुआएं करते, अल्लाहुम्मा ग़फिर, अल्लाहुम्मा सब्बित। मेरे भाइयों ये दुआओं के जो तरीके हैं हमारे को कितना आती है। मरने के बाद भी किसी के हक में हम दुआ करें, किसी के वालिद, किसी के वालिदा, माँ और बाप, कितना बड़ा उनका एहसान है हमारे ऊपर,
کیا ہم ان کے زندہ رہنے کے وقت دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ کیا بدلہ ہم دے سکتے ہیں میرے بھائیوں ماں باپ کو؟ کتنا بڑا عظیم احسان ان کا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ پھینک کے چلے گئے ہوتے تو ہمارا کیا ماجرا بن کے رہتا تھا آج۔ انہوں نے احسان کیا ہمارے اوپر، ہم ان کا بدلہ کم سے کم دعاؤں کی شکل میں، دعائیں نہیں معلوم ہے ہمیں، دعائیں نہیں آتی ہمیں، مگر حلیہ اتنا بڑا رہتا کہ وہاں بڑا پکا مسلمان، دعا تک نہیں معلوم رہتی۔ رمضان میں آئے، پھر رمضان کے بعد چوری ہو گئے، کڈنیپ ہو گئے، جمعہ کو آئے، جمعہ کو دیکھے، باقی دنوں میں غائب ہو گئے۔ میرے بھائی یہ مسلمانی ہے، یہ کیا استقامت بولتے ہیں اسے؟ میرے بھائی ثابت قدمی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ڈٹ جائیں، سچی بات اسلام کی بات کو جب آپ معلوم کرے تو اس کے اوپر ثابت قدم رہو، اس کے اوپر جم جاؤ۔ صحابہ کو دیکھو سبحان اللہ، اہلیہ ایسی ہوتی تھی، بیویاں ایسی ہوتی تھی، شوہر کے گود میں سو جاتی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کے گود میں ان کی بیوی، ان کی اہلیہ سو جاتی ہیں، گود میں سو کر آنکھوں سے آنسو جاری، رو رہے ہیں، بیوی رو رہی، کیا ہوا بیگم صاحبہ کیا ہوا؟ ہمیں بولتے کیا ساڑی گیڑی تو نہیں دکھی نا تمہارے کو، ہاں وہ فنکشن کرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہ شاپنگ کرنا ہے، یہ تو نہیں ہے نا ہمارے زبان سے نکلتا ہے۔ وہ جنتی خاتون کیسے ہوتی تھی؟ وہ کہتی ہے مجھے آخرت کی فکر رولا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہے، پوچھا بنت صدیق کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتی جہنم کی یاد آئی روئی میں، جہنم کی یاد مجھے رلاتی ہے۔ میرے بھائیو جہنم ایسی اللہ رب العالمین کا غضب، اللہ رب العالمین کا غصہ ہے۔ ہمارے کتنے ایسے کام ہیں جن کاموں سے اللہ راضی ہو سکتا ہے، ہم گنیں گے کتنے ایسے کام ہیں جو گن نہیں سکتے، ہمیں اللہ ہمارے سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں زبان سے بولتے نا شکایتیں، یہ دراصل اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ میرے بھائیو ہمارے بیچ میں محبتیں نہیں، یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے، شکوے شکایتیں یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا رہا، دنیا میں بتا رہا، سمجھ جانا چاہیے ہم لوگوں کو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس جملے پر تو میں قربان، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ اپنے خاندان کو بھول جاؤ گے کیا؟ مجھے بھول جائیں گے کیا؟ کیسے کیسے باتیں میرے بھائیو، آپ سن رہے، غور کر رہے، سب ذرا اس بات کے اوپر توجہ دو، سب لوگ بھی، خواتین بھی جو پڑھنے میں مدرسے میں بیٹھی ہیں، ذرا دیکھو وہ خاتون کیسی عجیب خاتون ہے جن کے الفاظ یہ کہ اے اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ مجھے بھول جاتے کیا؟ مجھے بھول جائیں گے کہ آپ اپنے خاندان کو یاد رکھیں گے نہیں یاد رکھیں گے؟ یہاں دعوت کو کوئی نہیں دیا بولے تو اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، باتیں بند ہو جاتی، دعوت پہ نہیں بلانے کی وجہ سے بات کرنا بند ہو جا رہا۔ ارے وہ خاتون جنت تو ایسی کہ قیامت کے دن آپ مجھے یاد کرتے نہیں یاد کرتے، یہ پوچھ، ایسے سوالات میرے بھائیوں ہمیں واقعی وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے پیدا کیا، اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی کے زمانے کو پایا، اللہ نے چنا ان کو۔ میرے بھائیوں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسے بنے تو ان کی زندگیوں کو ضرور پڑھیں، پڑھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو یہ ہمارے لیے واقعی جنتی نمونہ اور جنت کا راستہ بتانے والے لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کو ہم چھوڑیں گے، دنیا کی زندگی بھی غارت اور آخرت کی زندگی بھی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پڑھیں، استقامت، ثابت قدمی، پابندی ہمیں کرنا ہے۔ خالی رمضان آیا تو روزے رکھے چھوڑ دیے، رمضان کے بعد کوئی نفل روزہ نہیں، کوئی اہتمام نہیں، تو فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ رمضان میں ہم تراویح اور نمازوں کا بڑی پابندی سے اہتمام کرتے تھے، رمضان گیا تو کوئی نماز کا شوق نہیں، کبھی رات میں نہیں اٹھے، اٹھنے کے باوجود بھی نیند ایسی ستائی کہ سو گئے۔ ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، فائدہ نہیں دے گے یہ۔ رمضان میں جو پابندی آپ کریں، آپ عزم کریں کہ بقیہ رمضان میں بھی کریں گے انشاءاللہ، بقیہ رمضان بھی کرنا ہے۔ اگر نہیں کرنے کی سوچ ہے تو ابھی بناؤ، اب نہیں بنائے تو آپ پورا بقیہ رمضان در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، یہ گارنٹی ہے، یہ تجربے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے۔ رمضان میں آپ کے ارادہ، آپ کی نیت صحیح ہے، درست ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بقیہ رمضان بھی ویسے ہی رکھے گا۔ اور جب موت آئے گی تو سبحان اللہ ادخلوها بدار السلام، ارے داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کہے گا سلامتی کے ساتھ، فرشتے دروازوں کے پاس کھڑے السلام علیکم بولتے ہوئے قبر سے اٹھے 70 ہزار فرشتے اونٹوں کے اوپر بٹھا کر ویلکم کرتے ہوئے محشر کے میدان میں لے کے گئے۔ جنت میں داخل ہونے تک فرشتے ان کے ساتھ رہتے، وہاں چٹیل میدان،
وہ ایسی خطرناک زمین حشر کے میدان میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اتنی شدید گرمی اور بڑے خطرناک منظر میں بچانے والے کوئی اعمال ہوتے تو عبادتیں، نیکیاں، اسلام کی باتیں خالی رمضان، خالی جمعہ نہیں، پوری زندگی میں کرنے والی عبادتیں. رمضان میں تو اور زیادہ ثواب ملنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھائی انتقال ہوئے، ایک اللہ کی راہ میں شہید ہوا، دوسرا بھائی بعد میں شہید ہوا، عام موت مرا، بعد میں شہید ہو، بعد میں مرنے والا جو عام موت جس کو آئی اس کو اللہ تعالیٰ شہادت سے بھی زیادہ مقام دیا، شہادت سے بھی اونچا مقام دیا. اللہ تعالیٰ کیوں؟ صحابہ پوچھنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ رمضان کو پایا، رمضان کو پایا، رمضان میں اعمال کیا. تو میرے بھائیو رمضان میں جو اعمال آپ کرتے ہیں ان کاموں کو آپ پابندی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنا ہے، پوری پابندی آپ کے اندر آنا ہے. اگر نہیں آ رہی تو رمضان بھی خطرے میں ہوگا، رمضان کے اعمال بھی خطرے میں ہوں گے. اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ عزم ہمارا ہو. عزم کریں گے میرے بھائیو. عزم مانا دل کا ارادہ، دل میں ہمارے ارادے ہوتے نہیں، وہ خریدنا، یہ لینا. رمضان کے اندر ہمارا ارادہ کیسا رہنا؟ کیسا رہنا؟ رمضان کے علاوہ بھی کرتوں بول کر رہنا، رمضان کے علاوہ بھی ہماری پابندی ہونا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں توبہ توبہ بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فتوبا للغرباء. فتوبہ مانا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام کے اوپر ثابت قدمی رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے اسلام کی باتیں جب بولو تو لوگوں کے بیچ میں اجنبی بن جاتے ہیں. اجنبی بولو تو ایک آدمی، سب لوگوں کے بیچ میں ایک نیا آدمی. اسلام کے اوپر آج ماحول ہے نا، شادیوں میں جا کے آپ کچھ بولو اسلام یہ نہیں وہ نہیں بولو تو آ گیا ایک نیا آدمی. لوگ مذاق اڑاتے ہیں. یہ اس کا نہیں، اسلام کا مذاق ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دیتا ہے ایسے کام کرنے پر. اسی طرح ایک اور جو بشارت ہے توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفار، کثرت سے استغفار کرنا. ایسے آدمی کے لیے بھی توبہ یعنی خوشخبری ہے. استغفار، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگنا ہے. استغفر اللہ میرے بھائیو، یہ استغفر اللہ اتنا بڑا طاقتور جملہ ہے کہ زندگی کی مصیبتوں سے لڑے گئے، زندگی کے پہاڑوں جیسے پریشانیوں سے مقابلہ کرے گا، پہاڑوں جیسے مصیبتوں کو ریزہ ریزہ کرے گا. یہ استغفر اللہ بہت عظیم عبادت ہے، بڑی عظیم دعا ہے یہ. تو اسی طرح وہ آدمی کے لیے بھی خوشخبری ہے جو قناعت کرتا ہے، قناعت کرنے والا مسلمان. توبہ لمن ملک لسانہ، یعنی ایسا آدمی جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے بھی بشارت ہے. لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقناعا، جو اس کو ملا ہے اس کے اوپر وہ قناعت کرتا ہے، زیادہ کی خواہش نہیں، لمبی لمبی سوچے نہیں، اس کو جتنا اللہ دیا ہے الحمدللہ یہ بولتے ہوئے چلے گا، اس کے لیے خوشخبری. زبان کی حفاظت کرنا بھی خوشخبری. رمضان ہے میرے بھائیو، کثرت سے ذکر و اذکار کو پڑھیں، ذکر و اذکار کو اپنی زبانوں سے تر رکھیں. اگر ہمیں ادھر ادھر کی باتیں، رمضان میں بھی ہمارے بھائی چھوڑ دیں ادھر ادھر کی باتیں، میرے بھائی چھوڑ دیں، ان سے کیا لینا ہے آپ کو. ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے اپنی خبر بنانا ہے، اپنی آخرت بنانا ہے. ہمیں کیا کرتے معلوم؟ ہمارے کاموں سے، ہمارے باتوں سے دوسروں کی آخرت سنوار دیں، دوسروں کی آخرت سنوار دیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کی باتیں، دوسروں کا گلا کر کے ہمارے اپنے نہیں کیا ان کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں. قیامت کے دن یہی نہ ہونے والا. ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ زبان کو استغفار سے، ذکر و اذکار سے مگن رکھیں، بزی رکھیں، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا توبہ لمن وسعہ بیتہ، یعنی اس آدمی کے لیے بھی خوشخبری ہے جو اپنے گھر میں رہے. گھر میں رہے، گھر میں رہنا بولے تو نماز کو نہیں آنا، کیا ایسی بات نہیں. زیادہ وقت گھر میں بتانے کی کوشش کرنا ہے اور دل ہمارا مسجد سے لگنا ہے. دل ہمارا مسجد سے لگے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے سایوں میں 7 سایوں میں سے ایک سایہ اس کو دیتا ہے جو اپنے دل کو مسجد سے اٹکائے، مسجد سے لگائے. اور جو گھروں میں رہتے ہیں، گھروں میں رہنے کا معنی یہ ہے کہ زیادہ باہر نہیں جانا، جو ضرورتیں ہیں باہر کی وہ کر لیے، فوراً گھر کی طرف آگے. گھر میں رہے. گھر میں اللہ تعالیٰ سکون رکھا ہے. گھر کے باہر آپ جائیں گے، گلیوں میں بیٹھ جائیں گے، کوئی 4 دوست اور مل جائیں گے، 4 گنا اور بڑھائیں گے. وہی گھر میں رہو. اللہ تعالیٰ ماں باپ کے سائے میں ماں باپ کے ساتھ رکھے گا، ان کی خدمت کرنے پر اللہ جنت نوازے گا. کتنی بڑی بات. آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے نافرمان اولاد ہے، اپنے ماں باپ کو ڈراتے بھی، اپنے ماں باپ سے جھگڑتے بھی، لڑتے ہیں. اللہ نے کہا اف نہ کہو.
ہمارے بچے تو ایسے ہوتے ہیں اف تو دور کی بات ہے، بہت زیادہ اور آگے بڑھ جاتے، اف کو تو کہیں پیچھے چھوڑ دیے، لڑائی جھگڑے پر آ جاتے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے، کیسے لوگ جو گھروں کے اندر رہتے ہیں، گھروں کے اندر جو بھی کام ہے اسے نپٹاتے ہیں۔ اور اسی طرح گناہوں پر رونا، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے میرے بھائی، اور رمضان ہے، کثرت سے رمضان ختم ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں، روئیں، گڑ گڑائیں اللہ رب العالمین کے سامنے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، رمضان کو پائے اور جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو میرے بھائیو، ایسے یعنی گناہوں کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر رونا۔ اسی طرح جو بچے فوت ہوتے ہیں، جن کے اولاد بچپن میں وفات پائے، کوئی بھی کبھی بھی وفات پائے، اولاد کے وفات ہونے پر صبر کرے، ایسے لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، ماں باپ کے لیے۔ اسی طرح آخری بات، جو لمبی عمر پائے نیکی کے ساتھ۔ ایک عربی آگے پوچھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا طوبی لمن طال عمره وحسن عمله، یعنی وہ آدمی جو عمر جس کی لمبی ہے اور نیکی اس کے ساتھ ہے، ایسے آدمی کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ جو بھی عمر دیا ہے، زندگی اللہ دیا، گزران ایسا ہو، آپ اپنی زندگی سے ایسے گزر رہے ہو، نیکی آپ کے ساتھ سے نہ چھوٹ جائے، نیکی آپ کے ساتھ رہے۔ یہ معنی ہے میں اور آپ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی بھی اجر کو، ثواب کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو نپٹانے کی، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا آخر میں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو، سبھی حضرات ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ دعا کریں۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان جو نصیب کیا، اے اللہ اس رمضان کو جو بقیہ ہمارے پاس دن ہی ان کو غنیمت جاننے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جن کے بھی والدین وفات پائے اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ابھی جو کچھ دن ہمارے باقی ہیں، ان دنوں میں کثرت سے عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو قبر کے اندر جانے سے پہلے اب قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موت کے بعد کی تیاری جو کرتے ہیں اللہ حقیقی معنوں میں عقل مند ہیں، ان عقل مندوں میں ہمارا شمار عطا فرما۔ حشر کے میدان کی ہولناکیوں سے اللہ ہم سب کو بچا لے، قبر کے کیڑے مکڑوں سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ جو بھی ایمان کی حالت میں وفات پائیں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا، ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے نرم بنا، ہمارے دلوں کو آپسی محبت، آپسی تعلقات کو مضبوط کرنے، اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا۔ اے اللہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ کے نقش قدم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تیرے نبی کی، تیرے رسول کی زندگی کو پڑھنے والا ہم سب کو بنا۔ تیرے رسول کی زندگی، رسول اللہ جو جس طرح سے جیے ہیں اس طرح ہمیں بھی جینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، دلوں کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آخر جب سانسوں میں لے جا تو آخری سانسوں میں ہمارے زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمارے کو زندگی دیا ہے اللہ ایمان کے حالت میں ہمیں زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جب موت دینے والا ہے تو ہم سب کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ بڑوں کی قدر کرنے کی چھوٹوں کو توفیق عطا فرما، بڑوں کو چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنے کے اللہ بڑوں کو توفیق عطا فرما۔ سب لوگوں کو اللہ اتحاد کی توفیق دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے اوپر جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے اللہ غیبی مدد عطا فرما۔ مسجدوں کی قدر کرنے کے اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ مسجدیں حفاظت کے اڈے ہیں، یہ بات سمجھانے کی اللہ علماء کو بھی توفیق دے اور عوام کو بھی اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبھی حضرات کو جو خواتین یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ تیرے عاجز بندے اور بندیاں ہیں، اللہ تیرے عاجز بندے اور بندیاں ہیں، اللہ عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم اس گھر میں تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ تیرے مہمان، تیرے نبی کا فرمان کہ ہم اس مسجد کے گھر والے رکھوالے کے مہمان ہیں، اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما، ہماری اپنے اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک ایک روپیہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ اس کو شرف و قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر رونے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو یاد کر کے مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے، جہنم کے اندر لے جانے والے اعمال سے حفاظت فرما، جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جنت میں جو اعمال لے جانے والے ہیں اللہ ان اعمال کو کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبھی لوگوں کو، مسلمانوں کو دعوت اللہ کا کام کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم۔